السلام علیکم جی۔ بہت اہم خبریں ہیں دونوں، اور دونوں کا آپ نے، ہو سکتا ہے میں براہ راست بہت زیادہ تجزیہ نہ کر سکوں، لیکن بالواسطہ طور پہ تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ جو ہے، اس میں سے سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا پاسپورٹ کے اجرا کی جو درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ ان کے وکیل پرویز صاحب نے واپس لے لی ہے۔ درخواست واپس لینے پہ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ ایک درخواست واپس لے رہے ہیں یا ایک پہلے آپ نے اسی موضوع کے اوپر متفرق درخواست بھی فائل کر رکھی ہے کہ آپ وہ بھی واپس لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم یہی درخواست جو تازہ ہم نے فائل کی تھی یہ واپس لے رہے ہیں، ہم اس کے اوپر اور پلیڈ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم عدالت کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہے۔ مشکل میں عدالت کو اس لیے کہ پہلے جو چودھری برادران نے اپنے حامی، اپنے بوٹ پالش کرنے والے، اپنے جٹ، ٹھیک ہے، چودھری برادران نے کیونکہ اپنے جٹ اتنے کا ہائی کورٹ میں بھرتی کر دیے تھے کہ 3 بینچ توڑے ہیں، ٹوٹ گئے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ سارے ہی وہ تھے جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے چودھری صاحبان کے ہاں ابلائٹ۔ تو پھر کیس تو نہیں پھر ظاہر ہے وہ انہیں خود اٹھنا پڑا، انہوں نے خود کہا کہ جی ہم نے پہلے بھی فیصلہ دیا تھا، تو وہ کنٹروورشل ہو گئے، تو پھر ریفری جج کے پاس جا کے تو سالو ہوا تھا۔ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ معذرت کر لی، وہ والے تھے جنہوں نے عدالت کے اندر کوئی اور فیصلہ لکھا اور گھر میں جا کے پھر کوئی اور لکھ دیا، ٹھیک ہے، انہیں مطلب کہ مبینہ طور پہ ظاہر ہے یہی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے بھی اسی طرح کے ہی چودھری برادران کے ہی نت ہاؤس کے ہی وزٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں بھی نہیں سنوں گا۔ تو پھر تیسرا بینچ جو بنا تھا اس کے سامنے سے انہوں نے درخواست اٹھا لی۔ یہ درخواست اٹھانے کے جو جوڈیشل آؤٹ کم ہوں گے وہ تو کوئی وکیل یا عدالت کے معاملات سے آگاہ شخص کرے گا، میں تو اس کے پولیٹیکل کانوٹیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اس چیز کو یہاں پہ رکھیے اور ہم جاتے ہیں کہ ایک دن پہلے مریم نواز اور حمزہ شہباز دونوں جو ہیں شیخ رحیل اصغر صاحب جو ہیں ان کے ڈیرے پہ جاتے ہیں، اور مطلب کہ مجھے بھی اتفاق ہوا ہے ایک سے زائد مرتبہ اس جگہ پہ جانے کا جہاں پہ یہ گئے۔ وہ اچھا خاصا فٹ بال گراؤنڈ جتنا ایریا ہے، وہ ان کی فیکٹری کے باہر کا گرین ایریا، اور وہ پورے کا پورا بھرا ہوا تھا اور جیم پیک تھا۔ مجھے تو خطرہ تھا کہ گرمی کے باعث وہاں پہ کوئی لوگ بے ہوش نہ ہو، تو جیم پیک تھا وہاں پہ۔ اور جس طرح پھر مریم گئی ہیں اور پھر ان کو سٹیج پہ لفٹ کے ذریعے چڑھایا گیا ہے، اور جس طرح توتی بند کے شیخ رویل اصغر صاحب نے تمہارا بھائیاں نے مطلب ہے شیخ صاحب تک بھی جوانی واپس آ گئی ہے ماشاءاللہ ان کا جو پوتا ہے وہ حافظ قرآن ہے، اور وہ تراویح کا اہتمام ان کے گھر پہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بہرحال وہ جو تھا شیخ صاحب بھی فل فل فلیگ۔ تو خیر وہ مریم نواز نے وہاں پہ خطاب کیا، چارجڈ کراؤڈ، فلانا کراؤڈ، ٹمکانا کراؤڈ، یہ سارے الفاظ پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو بات کہی وہ آپ نے غور کی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان تم جہاں پہ جلسہ کرو گے میں وہاں پہ آؤں گی، اور میں بھی وہاں پہ تمہیں جلسہ کروں گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکلی مریم نواز شریف جو ہے وہ پیچھا کرے گی عمران خان کا۔ اور عمران خان اور مریم نواز شریف کون ہے؟ میں آپ کو آج سے کوئی 8 سال پہلے لیے چلتا ہوں، بلکہ ہاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ جب آپ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سرپرستگان، ٹھیک ہے، میں سگان نہیں کہہ رہا، سرپرستگان کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، سرپرستگان سے جب بھی بات ہوتی تھی وہ نواز شریف کو تو گالی نہیں بکتے تھے لیکن مریم کو گالی ضرور بکتے تھے۔ اس کے بعد پھر مریم کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر جو جو کمپین چلی اور جس جس نسل کی گالی نکالی گئی، تو پتہ چلا کہ وہ جو سگان ہیں، وہ جو سرپرستان ہیں، ان کو نواز شریف سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اریٹیشن انہیں نواز شریف کی سیاسی وارث مریم نواز سے ہوتی ہے۔ تو وہ جناب جو تھے وہ ایک پوائنٹ کے اوپر اتنا گند مچایا گیا کہ مریم نے جناب چونکہ ایک بنا لی تھی سوشل میڈیا ٹیم بنا لی تھی، اور وہ سوشل میڈیا ٹیم جو تھی وہ الٹی سیدھی حرکتیں کی اس نے، اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ آپ ان کا حامی جرنلسٹ لے لیں،
उनका भी और इनका भी, ये जो मैं इन कह रहा हूँ ना, ये जो इमरान खान ने बकवास बाजी की है और उसने खुद को नबूवत के मनसब पे फायद कर दिया है, उस घटिया आदमी के बाद मैं उसको इन इसका कहूँगा, इसका भी और उनका भी मैं कंधे की तरफ हाथ चला गया, तो समझते तो है ना। इनका भी एक वन पॉइंट एजेंडा था कि मरियम को गाली निकाली जाए, मरियम की करेक्टर असैसिनेशन की जाए, उसके बारे में मुख्तलिफ स्कैम निकाले जाए और उस लोगों को बावर करा दिया जाए कि उससे ज़्यादा कोई खातून इस दुनिया के अंदर ख़राब नहीं हो सकती। और मैं बड़े बड़े जो एडिटर्स थे आजकल, उनको पीएमएलएन की मोहब्बत जो है उनके सीने के अंदर जोश मारती है, वो भी टीवी पे बैठ के मरियम नवाज शरीफ की किरदार कुशी किया करते थे। लेकिन बहरहाल भाई वो बहादुर खातून है, जिस बात पे डट जाए फिर डट जाती है, समझा करो हैं। हाँ, जिस बात पे डट जाए फिर वो डट जाती है, तो वो फिर डट गई अपने बाप के साथ। बेटी जो होती, बेटा तो शायद भाग जाए, लेकिन बेटी जो है वो अपने माँ बाप के साथ आखिर वक्त तक निभने की कोशिश करती। तो वो बहरहाल जी इतनी ज्यादा वो चुभती है। मैं ये पूरा जो मैंने पिछले 1-2 मिनट के अंदर जो माहौल बांधा है, इससे मैं साबित ये करना चाह रहा हूं कि वो उनको चुभती कितनी है। उसकी आवाज, उसकी बढ़त, उसका लफाजी और उसकी डिलीवरी है। कई लोग समझते हैं, कई लोग कहते ने कि ए जनाब जो कुछ सोशल मीडिया ते फरमाते ने ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤਕਰੀਰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਸਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। लेकिन बहरहाल जेड़ा उन्होंने जो उनकी तकरीर लिखता है ना, वो यकीनन मेरा स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है, लिहाजा वो मेरी वाले पॉइंट उठा के उनकी तकरीर में डाल देता है, क्योंकि रज के नलायकों का कब्जा है वहां पे, नलायकों का कब्जा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आगे इससे आगे नहीं। तो मरियम नवाज जो है वो बहुत ज्यादा उनको चुभती है, इरिटेट करती, ठीक है। इरिटेट नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। साहब को ब्लड प्रेशर की गोली खानी पै जाती। मैं तो दस सकना वा किहड़े किहड़े साहब को ब्लड प्रेशर की गोली खानी पैंदी है, लेकिन वो साहब जरा रिटायर हो जाए तो फिर बताऊंगा, ठीक है। सर्विस से नहीं नहीं वो नहीं, बड़े साहब नहीं ने, वो छोटे साहबान दे जो किहड़े किहड़े नूं ब्लड प्रेशर की गोली खानी पैंदी है मरियम नवाज शरीफ की आवाज़ सुन के। तो उस मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इमरान खान का पीछा करूँ, और इमरान अब मरियम नवाज शरीफ के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी ना। वो देखें, जब इमरान खान ने पिछली दफ़ा नवाज शरीफ के खिलाफ मुहिम उठाई थी तो नवाज शरीफ साहब ने भी जलसे करने शुरू किए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के ऊपर लाइबिलिटी थी एक, मतलब कि वो एक तो वो उम्र सीधा है, उनका एनर्जी का एक लेवल हो सकता है, मतलब एक तो वो थी। दूसरी जो लाइबिलिटी थी उनके ऊपर वो थी कि वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक सर्टन हदूद से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। और लेकिन मरियम के ऊपर वो लाइबिलिटी नहीं। चाचू जाने वो प्राइम मिनिस्टर है, भाई जाने, छोटू जाने भाई छोटा भाई है, हमजा जाने वो चीफ मिनिस्टर है। नंबर वन, लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करके तो उन्होंने सबूत दे दिया है कि वो, मेरा मतलब है कि स्टेमिना भी उसके अंदर है, बोलने का भी और जाने का भी। बहरहाल ये दो चीज़ें हैं। बाकी जो उनको डोंट्स जो हैं वो मुझे पता है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर क्या बताऊँ आपको, जो उन्हें डोंट्स नहीं करने चाहिए थे, जो पहले उनसे गलतियाँ हुई उस के अंदर। तो खैर उसको छोड़े, हम आगे चलें। अब जनाब ये होगा कि इमरान खान जहाँ पे खिताब करेगा उसके बाद हफ्ते बाद वहाँ पे PMLN भी जलसा किया करेगी और बताया करेगी अब देख लो उन्होंने किन्ने बंदे सन तो साढ़े किन्ने बंदे, ठीक है। और ये KPK में भी होगा जहाँ पे इमरान खान साहब की अभी तक हुकूमत है, ठीक हो गए। तो खैर ये तो खबर थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मरियम का जिक्र आए और नवाज शरीफ का जिक्र ना आए, ठीक है। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो रिलीज की है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, इकोनॉमिक लीडरशिप जो है, पाकिस्तान की बिजनेस पॉलिटिक्स के जो नुमाइंदगी है, वो जाके जनाब लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिले हैं। तो फिर खबर जो थी वो ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंची। ये मुलाकात कैसे हुई है? ये मुलाकात हुई है, एक बहावल नगर से इलेक्शन लड़ते हैं चौधरी, अल्लाह आपका भला करे, चौधरी अब्दुल गफूर साहब, यार वो मशहूर मारूफ शख्सियत चौधरी गफूर साहब जो होते थे,
سیاسی لیڈر ضیاء الحق کی پارلیمنٹ اس میں بھی رہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ پی ایم ایل این میں بھی رہے، نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں بھی منسٹر رہے، ایجوکیشن منسٹر میں رہا کرتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے ہمارے بہت قریبی، دونوں صاحبزادگان سے، یاد اللہ ہے ظفر صاحب سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی، لیکن ظفر صاحب جو ہیں وہ سینیٹر رہے ہیں پی ایم ایل کیو کے دور کے اندر۔ سینیٹر ظفر اقبال صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ سرنگ لگائی تھی اور وہ ان سے ملاقات کر کے آئے تھے، اور سینیٹر ظفر اقبال صاحب جو ہیں وہ گئے ادھر، میرا مطلب ہے کہ ملاقات میں اس کے بعد یہ رستہ کھلا۔ تو فیڈریشن کے اندر دو نمائندگی ہیں، ایک تو سمدھی کا سمدھی ہے، ٹھیک ہے، مطلب بڑے صاحب کے ہیں، بڑے صاحب کے لاہور کے اندر جو سمدھی ہیں ان کے سمدھی ہیں، وہ نہیں گئے، اور ایک جو ہے وہ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کا سمدھی ہے، یہ دو سمدھیان نہیں گئے سر۔ باقی ساری قیادت جو تھی وہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایف پی سی سی آئی کی، وہ میاں صاحب سے جا کے ملی ہے، میاں محمد نواز شریف سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اندر جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینے پہلے تک، جب تک عمران خان صاحب کی حکومت قائم تھی، یہ اچھل کے جو تھے وہ پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے تھے اور پی ٹی آئی کی معاشی پالیسیوں کی حمایت کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے فنانس منسٹر کے کہنے کے اوپر فیڈریشن جو تھی وہ اسٹیٹمنٹیں جاری کرتی تھی، ان کی فل فلیج پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ دا مومنٹ پی ٹی آئی ڈھہ گئی، حکومت سے باہر ہوئی، تو اس سے اگلے روز ہی انہوں نے چھلانگ لگائی اور وہ جناب میاں نواز شریف کے چرنوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ جناب میاں صاحب، اچھا اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو بات طے ہے نا کہ میاں صاحب امیڈیٹلی نہیں آ رہے ہیں، ہاں میاں صاحب امیڈیٹلی معاملات کو ہینڈل نہیں کر رہے، معاملات جو ہے وہ شہباز شریف نے ہینڈل کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فیڈریشن کے ڈیلیگیشن کی اب تک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، اور میاں نواز شریف صاحب سے پہلے انہوں نے جا کے ضروری سمجھا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس کہاں پہ ہو رہا ہے اور ڈیسیجن میکنگ کہاں پہ ہوتی ہے، اور یس نو کہاں کا میٹر کرتا ہے، ظاہر پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، تو اس لیے وہ ان سے جا کے ملے ہیں۔ اب وہ واپس آ کے عید کے بعد میرا خیال ہے کہ فیڈریشن کا وفد اگر نہیں ملا ابھی تک شہباز شریف کا، وہ میرا خیال ہے کہ نہیں ملا، ہو سکتا ہے مل گیا ہو، میں ان کا کچھ روزانہ کا شیڈول تو نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن اگر وہ عمرے سے واپسی کے بعد ان سے مل لیں تو مریم نواز شریف کے درخواست واپس لینے کا مطلب یہ تھا، ایک تو یہ کہ وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکلی ایکٹیو ہونے جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ 2 این اے کے لاہور کے حلقوں کا انہوں نے مزید دورہ رکھ لیا ہے آج کے دن، جب میں یہ ولاگ آپ سے ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو انہوں نے شیخ صاحب کے ہاں تقریر کی ہے وہ بڑی ہی دھڑلے والی تقریر تھی، اور جب روزانہ اس طرح کی ڈوز کارکن کو ملے گی تو کارکن چارجڈ ہوگا، مطلب کہ دوسرے حلقوں کے لوگ بھی، کارکن بھی وہاں پہ آئیں گے اپنی قائد کو دیکھنے کے لیے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کو ملنے بھی نہیں جا رہی اور عمرہ کرنے بھی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اور اپنے صاحبزادے سے ملنے بھی جا رہی جو کہ وہاں پہ مقیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سڑک گرم ہونے لگی ہے، پولیٹیکل جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ گرم ہونے لگی ہے، لیٹ سی کیا ہوتا ہے، لیکن فیڈریشن کے لوگوں کا اس طرح جا کے میاں نواز شریف کو اینڈ بلاک ملنا اور سمدھیان کا نہ جا پانا، یہ بڑی مجھے لگی، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، ہو جاتا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ بس یہ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔